تو سب آپ کی بات چیت کوئی ہوئی ہے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سے؟ موجودہ قیادت سے ہوتی رہتی ہے اور عمر سے ڈیٹیل بات جو ہے وہ ہوئی ہے ہوتی ہے، کیونکہ تاریخوں پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ خان صاحب سے کمیونیکیشن آپ کی ہوئی ہے کسی ذریعے سے، کسی کے ذریعے میسج آپ نے بھیجا ہو؟ خان صاحب کے ساتھ جو تھا پہلے تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، پھر یہ سارے چلے گئے، رونا پٹنا ڈال دیا، تو میری اب ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوئی۔ بٹ آئی ریلی وانٹ ٹو میٹ خان صاحب۔ اگر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بلایا تھا؟ جی بلایا تھا۔ اس کا مطلب خان صاحب تک آپ کے میسیجز پہنچ رہے ہیں؟ پہنچ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ذرا اخباریں تو جاتی ہیں نا۔ خان صاحب کا اپنا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہوگا؟ خان صاحب سے میری جیل میں ملاقاتیں ہوئیں، 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کو پتہ ہے جو ہم پہ بیتی، ان کو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ سو ہی از ایبسولوٹلی فائن، ہی از ویری کائنڈ۔ اچھا، سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی گئی، نشان چھن گیا، آپ کو لگتا ہے یہ بھی موجودہ قیادت سے کہیں غلطیاں ہوئیں کہ جس کا بہت احمقانہ غلطی ہے، بہت، یہ تو ایک بلنڈر تھا، لیگل بلنڈر تھا۔ لیکن اتنے لیگل بڑے بڑے چہروں کے ساتھ یہ بلنڈر ہو چوئی صاحب؟ دیکھیں نا، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لا پہ اور جو پروفیشنلز ہیں لا، وہ بڑی چھوٹی ان کی نظر ہوتی ہے۔ اب مثلا میں تو جب جیل میں تھا، میرے خیال 11-12 کو میری تاریخ تھی، میں باہر نکلا تھا، تو میں نے پہلے دن یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی کو اپنی علیحدہ پارلیمانی گروپ بنانا چاہیے۔ ان کو کسی صورت میں ایک سیکریٹیرین کلرڈ کی جو پارٹی کے نام ہے وہ نہیں لینا چاہیے، آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں۔ اور انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ اتنی بڑی مین سٹریم پارٹی کو اگر ایک سیکریٹیرین پارٹی آپ اس طرح سے جو ہے وہ کرنے بنوا دیں اور اوریجنل نام چھین کے، تو کتنی بڑا ملک کے ساتھ جاتی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو الیکشن کمیشن سے تو ان اینی کیس انصاف نہیں ملنا، کیونکہ الیکشن کمیشن میں تو پتہ ہی ہے ہمیں جو ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ کریں کہ آپ اس کو آگے لے کے جائیں، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے طور کے اوپر جو ہے ریکگنائز کرائیں۔ بٹ انفارچونیٹلی وہ انہوں نے ادھر کر دیا، اور اب اگلا اس کیس میں آپ نے دیکھ ہی لیا جو ججز کی اب پرابلم ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں تحریک انصاف میں جو آپ کو محسوس ہو کہ خان صاحب کو باہر آنے نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح لگے رہیں، لنگر آن ہوتے رہیں، وہ قانونی ٹیم میں بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی قیادت میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسا محسوس ہوا آپ کو کبھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ چونکہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی بات کر سکیں یا الزام لگا سکیں، بٹ انکمپیٹنسی تو از شورلی دیئر نا۔ آپ میں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی لیگل سٹریٹجی آپ کی پولیٹیکل سٹریٹجی کو لیڈ نہیں کرتی، آپ کی پولیٹیکل سٹریٹجی آپ کی لیگل سٹریٹجی کو لیڈ کرتی ہے۔ لوگوں کی اتنی سب موبیلائز نہیں کر پا رہے، کیپیبلٹی کے ایشوز ہیں، کیپیبلٹی کے ایشوز ہیں، موبیلائز ہوتی ہے۔ موبیلائز کرنے کے لیے پہلے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کوئی، میں اس وقت بالکل سمجھتا ہوں جلسے جلوسوں کو ایک دفعہ ان کو مہینے کے لیے صبر کریں، اور فی الحال آپ یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ ہونے دیں۔ اچھا چوہی صاحب، 8 فروری کو ایک ماحول بنا کے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری اکثریت ملی ہے، پھر فارم 47 کا شور بنا، صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر بحث ہم نہیں کرتے، لیکن جو پورا ایک ماحول غلط یا صحیح ہے پہ تو بحث ہی نہیں ہے، ظاہرہ دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 جیلی ہے۔ یہ چوہی صاحب آپ کا موقف ہے؟ نہیں، آپ کا بھی کیا موقف ہے؟ ظاہر ہم تو وہ موقف دیں گے جو الیکشن کمیشن کا، چلیں الیکشن کمیشن کا موقف کیا دیں گے جو سرکار جیلی فراڈ الیکشن۔ چوہی صاحب، جو اس موقع پہ ماحول بنا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، کیا یہ موجودہ قیادت اس ماحول کو بھی کیچ کرانے میں ناکام رہی؟ اس کو بھی فیصل آؤٹ کر دیا؟ یہی تو میں نے بتایا نا کہ اس وقت نکلنا چاہیے تھا، اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ پر نئی دیکھیں، سیاست میں روز نئے ایونٹس ہوتے ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں۔ فی الحال میرے خیال میں 2 چیزیں ایونٹس ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے، یہ ابھی مہینہ لگے گا لوگوں کو ریئلائز ہوتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ تو یہ سب آپ بڑی ریشنل بات ہمیشہ کرتے تھے، جب آپ وزیر تھے تب بھی آپ نے بہت سارے ایسے معاملات پہ، میں آپ کے ٹویٹس بھی مستقل فالو کر رہا ہوں، آپ کو غیر ضروری ٹویٹ اس طرح کا نہیں کر رہے کہ غیر ضروری تنقید کر رہے ہو۔ جو اس وقت ملک کے معاشی صورتحال ہے، کیا صرف اس کی ذمہ دار موجودہ رجیم اور پھر یہ جو رجیم چینج کا جو آپریشن ہوا تھا اس کے بعد کا جو تھا، صرف یہ لوگ ہیں یا ملک نے آہستہ آہستہ اس طرف جانا ہی تھا؟ نہیں، دیکھیں، ہم نے ملک جو تھا نا 52 میں جب ایوب خان صاحب کا دورہ ہوا امریکہ کا، اور ہم فرنٹ سٹیٹ بن گئے سوویت یونین کے خلاف، اس کے بعد کورین وار شروع ہو گئی، اس کے بعد ویتنام وار شروع ہو گئی، اس کے بعد افغان وار شروع ہو گئی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ آپ ذرا اگر سارے ڈیکیڈز کے اٹھا کے فگرز دیکھیں گے نا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم انڈیا سے بہت آگے تھے۔
اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم وار اکانومی کا فائدہ اٹھا رہے تھے. یہاں جنگیں ہو رہی تھی, ہم فرنٹ اسٹیٹ تھے اور ہمیں پیسہ مل رہا تھا. ہم نے اپنی اکانومی بنانے کی اس طرح سے کوئی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی. اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس خطے میں جنگ فی الحال ہو نہیں رہی. ساری دنیا اس وقت فوکس ہے 2 اور بڑی جنگوں کے اوپر, یوکرین کے اوپر اور غزہ کے اوپر, اور تیسری جنگ کی فی الحال کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس کو نارمل, اور دوسرا اس کے ساتھ جو ایونٹ ہوا ہے, ایک تو ہماری جو اکنامک پیراڈائم تھی وہ شفٹ ہو گئی, وار اکانومی سے ہم نارمل اکانومی میں آ گئے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا. دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہوا ہے ہمارا کہ جو ہمارے یوتھ بلج ہوا, سوشل میڈیا آ گیا اور ہم کنشپ سے انڈیویجولزم کی طرف چلے گئے. مطلب دیکھیں نا, ہماری فیملی, ہم 100 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا عورتوں سے زیادہ ووٹ مانگنے پڑیں گے. گاؤں میں آپ گئے ہیں, ایک دھڑا ادھر ہے ایک دھڑا ادھر ہے, اللہ خیر صلی اللہ. اب تو جو کرکٹ کھیل رہے ہیں نا باہر بچے, وہ بھی اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں, انہیں والد نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ووٹ ادھر ڈالنا ہے ادھر ڈالنا ہے. الیکٹیبلز کی سیاست بھی اثر انداز ہوئی ہے. الیکٹیبلز کی سیاست تو بہت برباد ہو گئی ہے. اب تو دیکھیں نا کیا ہوا ہے, عمران خان نے تو ڈرائیور کو ٹکٹ دیا ہے, وہ بن گیا ہے. جس بندے ان نون کو ٹکٹ دیا ہے, سارے لوگ جو ہیں وہ ویسے الیکشن آ گئے ہیں. مروت صاحب کہتے ہیں میری جدوجہد بھی ہے اس میں. ان کی کیا بیچاروں کی جدوجہد ہونی ہے, کسی کی نہیں ہے. یہ تو عمران خان کے نام پہ آئے ہوئے نا سارے لوگ, اور عمران خان کے نام کے اوپر جو ہے وہ چلیں گے. اب ایشو یہ ہے کہ ان کا جو اس وقت پاکستان میں یہ 2 بڑی تبدیلیاں آئیں. ایک تو ہم کنشپ سوسائٹی سے ایک انڈیویجولزم کی طرف چلے گئے بیکاز اتنا بڑا یوتھ آ گیا, اور دوسرا ہماری اکانومی جو ہے, اب اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. وہ ڈیمانڈز یہ ہیں کہ اب آپ نارمل ملک بنیں. نارمل ملک سے مراد یہ ہے کہ اب آپ ڈیموکریٹک ملک بنیں. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ایک آخری لڑائی لڑ رہی ہے. اس کی کوشش ہے کہ یہ ہم بچا لیں اور ہماری جو پوزیشن 70 سالوں میں بنی ہے ہم اس کو ریٹین کر سکیں, بٹ یہ ہو نہیں سکے گی بیکاز جو ڈیمانڈ آپ دیکھیں نا, فوج کو بھی تو پیسہ چاہیے نا مینلی. اگر آپ نے انسٹیٹیوشن چلانا ہے, یہ آپ انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں, پیسے چاہیے نا. اب پیسوں کے لیے جو ہے آپ کو بڑی تبدیلیاں لازمی ہیں, اور وہ ہونی ہے. اس میں صرف ہم اپنا ڈیلے کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں. تو سب ایک چھوٹا سا بریک لے کے دوبارہ آتے ہیں ناظرین. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سیاست پہ بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب پہ بات ہو رہی ہے, مستقبل کے منظرنامے پہ بات ہو رہی ہے. یہ سب جب آپ جیل چلے گئے تو پیچھے سے ہم نے آپ کے لیے خبر یہ سنی کہ کوئی آپ زوم میٹنگ کر رہے تھے, خان صاحب کے لیے لابنگ کر رہے تھے, وہ انٹرسیپٹ ہوئی, اس بنیاد پہ آپ کو دوبارہ سزا دی گئی, ایسا ہے؟ زوم میٹنگ کس سے کر رہے تھے؟ کوئی آپ لابنگ کر رہے تھے خان صاحب کے لیے؟ خان صاحب جہاں مرضی بات ہوگی خان صاحب کے لیے بات کریں گے, اس میں کیا. کوئی آپ کا معاہدہ ہوا تھا جو آپ نے معاہدہ توڑا جس کی بنیاد پہ آپ کو جیل ہوئی؟ کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. ہمارا سمپل تھا کہ آئی پی پی میں ہم نے کہا تھا جی دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ ہم کوئی ٹارزن تو نہیں ہے نا کہ یا لوہے کے طرح بنے ہوئے. اگر آپ کو بھی میں پکڑ لوں, تشدد کروں, جو ہوگا پھر. تو ہم نے کہا جی ہم سیاست الیکشن نہیں لڑتے, بیٹھ جاتے ہیں. لیکن آئی پی پی میں جانے کا تو ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ ہم آئی پی پی وغیرہ میں نہیں جا سکتے, کیونکہ اس کا فیوچر بھی پتا تھا کہ اس کا کیا ہونا ہے. تو وہ آئی پی پی میں جانے کا ہم نے نہ کبھی وعدہ کیا, اور وہ بعد میں ظاہر ہے کہ زبردستی ان کی ایک ایونٹ کے اوپر جو ہے وہ جانا پڑا. لیکن بہرحال ہم نے کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں تھی. سیاست میں اگر ہمیں الیکشن لڑیں گے تو عمران خان کی طرف سے لڑیں گے, نہیں لڑیں گے تو گھر بیٹھ جائیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب قبول نہیں کرتے تو آپ سیاست ختم کر دیں گے؟ میں نے یہ کہا کہ عمران خان کا ساتھ دینا ضروری ہے اس لڑائی میں. اس لڑائی میں تو عمران خان کو جیتنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں جیتے گا تو پھر ہمارے ہاں یہ جو چینج ہے نا, سوشل چینج جو اتنی بڑی آئی ہے, وہ پھر افیکٹ ہو جاتی ہے, اور اس کو افیکٹ ہونا پاکستان کے لیے صحیح نہیں. اچھا چوئی صاحب, بہت معذرت کے ساتھ پاکستان کی اگر تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ سیاستدانوں نے بڑے فخر کے ساتھ وہ قصے بیان کیے کہ جب وہ مصلحت کے تحت, سیاسی حکمت عملی کے تحت پولیس سے چھپے گرفتاری سے بچے. لیکن جب آپ نے گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی تو آپ کے اوپر تنقید ہوئی. اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, خان صاحب خود 2007 میں چھپتے رہے, روپوش ہوتے رہے, ابھی بھی کیا تھا سوشل میڈیا میں ہمارا ویسے بھی ایک نا تھوڑا ٹاکسک ہے. اس میں لوگ جو ہے نا دکھوں کے اوپر انجوائے ہی کرتے ہیں. کوئی اتنا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ کوئی کسی کا دکھ ہوگا تو وہ بندہ فیل کرے گا یا کرے گا. وہ کہیں گے میرے ساتھ تو نہیں ہوا نا. اسپیشلی لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں, جو باہر بیٹھے ہیں, بے شمار لوگ نام چینج کر کے جو کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی تو وہ انجوائے کرتے ہیں نا دوسروں کے اوپر. ان کے اوپر تو کوئی وزن نہیں آتا. سیاستدان تو اس کو فخریہ پیشکش بتاتے رہیں گے وہ پولیس سے کیسے بچے. میں کتابوں کے اندر آپ کو کئی حوالے اس طرح کے ملیں گے. اچھا
اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے تھوڑا سا اس کی طرف آ جائے کیونکہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دوستی برقرار رہے گی؟ کتنے عرصے تک آپ ان کو اسموتھلی چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے پھلجڑیاں تو چھوٹ رہی ہیں. خطرہ کس سے ہے اس حکومت کو؟ نہیں ہے تو دیکھیں اس حکومت میں یہ کوئی نون لیگ پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو عمران خان ایک اتنا بڑا اس وقت جو ہے وہ چیلنج ہے ان کے لیے کہ یہ اکیلے تو کبھی بھی نبرد آزما مل کے نہیں ہو پا رہے, تو اکیلے انہوں نے کیا جو ہے ابھی تو دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ نون اور پیپلز پارٹی مل کے عمران خان کی سیاست کے سامنے تو بے بس نظر آ رہے ہیں نا. اب اگر یہ علیحدہ ہو جائیں تو پھر تو بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, تو یہ علیحدہ تو نہیں ہوں گے.